السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مگریشن نوبلس چینل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو جناب یہ لمحہ کہاں تھا میرا کہ کس نمبر 5 پڑھنے کا وقت آ چکا ہے. تو چلیے جناب آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے اور کس نمبر 5 کو ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ لمحہ کہاں تھا میرا، مصنفہ ہما قریشی. کس نمبر 5. درے کمرے میں صوفہ کم بیڈ پر نیم دراز ہوئی بیٹھی وہ مسلسل ہچکیاں بھری تھی. جبھی وہ بے چینی سے سر پکارتا ہوا روم میں داخل ہوا. درے میری جان یہاں دیکھو میری طرف. آنسوؤں سے تر چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتا وہ شدت سے بولا جو اس سے نظر چراتی آنکھیں میچ گئی تھی. بلی کو دیکھ کر کبوتر کی آنکھیں بند لینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا. اس کے تاتی جگہ بنا کر بیٹھتا وہ سخت لہجے میں بولا جس نے ذرا سی دیر میں رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی اور میں اس خطرے سے آنکھ نہیں ملانا چاہتی. وہ ایک دم آنکھیں وا کرتی شدت و جذبات سے غصے سے بولی تھی مگر تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی. پلیز یقین رکھو مجھ پر. اس کا نم نم چہرہ ہاتھوں کے پہنے میں بھرتا وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا. درشمار نے خالی نگاہوں سے اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت کو دیکھا تھا مگر وہ جھوٹ کیوں بولا مجھ سے. ناگواری سے اپنے چہرے پر درے ہاتھ جھٹکتی وہ ناراضگی سے بولی تم جانتی ہو کہ میں تمہاری طرف سے انکار کے بعد میں شادی کر چکا تھا. تابش کے لہجے میں شکوہ تھا. ہاں جانتی ہوں مگر تم نے یہ بھی کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری 2 بیٹیاں بھی ہیں. وہ غم سے چور لہجے میں بولتی رو دی. یہ درے میری جان بات تو سمجھو. وہ جب شادی کا دن تھا تو پھر میری بچیوں سے کیا مسئلہ ہے تمہیں. جب سے آنکھیں بند کر کے کھولتا وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا جس کی آنکھیں اور ناک رونے کی شدت سے گلابی ہو گئی تھی. تم نے جھوٹ کیوں بولا مجھ سے. اگر تم مجھ پہلے سے شادی شدہ تھے تمہاری 2 بیٹیاں بھی تھی تو کم سے کم تم پہلے مجھے اعتماد میں لے سکتے تھے مگر تم نے ایسا نہیں کیا. کالی گہری سی آنکھوں میں شکوے لیے وہ رنجی سی آواز میں بولی تھی بس اتنی سی بات ہے. وہ اس بار اس کا چہرہ تام کر ڈرنے سے بولا یہ اتنی سی بات نہیں ہے تابش. جانتے بھی ہو تمہارے اس جھوٹ نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے. اپنا ہاتھ چڑھاتی وہ جھٹکے سے اٹھ کر فاصلے میں گئی تھی. وہی تو پوچھ رہا ہوں آخر اس میں ایسی بھی کیا چمبا خاص بات ہے کہ تم اس قدر خفا ہو رہی. خود کو کمپوز کرتا وہ بھی اٹھ کر نزدیک آیا. تم نہیں جانتے. وہ رک پھینک کر طنزیہ فنکاری. نہیں تم بتاؤ گی تو ہی جانوں گا نا میں کہ میری بیٹیوں سے مسئلہ کیا پیش آ گیا تمہیں جبکہ تم میری پہلی شادی سے اچھی طرح واقف ہو. اس بار وہ بھی سخت لہجے میں بولتا آنکھوں میں سر میرے لیے نزدیک آیا. کیا تم مجھ سمیت میری بچیوں کو نہیں اپنا سکتی. اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی. وہ اس عورت کی اولاد ہے تابی. نہ جانے کیسے مگر لبوں سے شکوہ پھسل گیا تھا. تو کیا اولاد صرف وہی ہوتی ہے جسے پیدا کیا جائے. میری محبت میری اولاد تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. کیا تم اپنے تابی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی. ان بچیوں کو ماں کا پیار نہیں دے سکتی. درے تابش کو اس کے لفظوں نے رنج پہنچایا تھا. درشمار نے کفا سے نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑے شاندار شخص کو دیکھا تھا جو اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس اپنی سحرانگیز شخصیت کے باعث اس کے ہاتھوں پہ سوار ہوتا محسوس ہوا تھا. چہرے سے سنجیدگی اور ماتھے پہ پڑے انگنت بال اس کے میدانہ وجاہت میں 4 چاند لگا رہے تھے. مجھے ان بچیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تابش. جب تم مجھے میری ذات کے حراب سمیت قبول کر سکتے ہو تو میں بھی اتنی کمزور فہرست نہیں ہوں کہ تمہاری اولاد کو ماں کا پیار نہ دے سکوں. مگر یہاں سارا مسئلہ تمہارے جھوٹ کا ہے. تم نے عین وقت میرے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا. ہاتھ کے پوچھتے بے دردی سے گال پر بہتے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے لہجے میں ناراضگی سے منہ پہ بولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا تم سے مگر تم تھی جو کسی صورت میری بات ماننے کو راضی نہیں بنی تھی. تو میں نے صرف اس خدشے کے تحت نہیں بتایا کہ کہیں تم انکاری نہ ہو جاؤ. مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتا وہ 2 قدم چڑھ کر نزدیک آتا محبت سے بولا جس نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تھا. جب تابش کو وہ رائل بلو کلر کے سوٹ میں خفا خفا سے گلابی پڑتی ناک کو روئی روئی سی صورت یہ حسین لگی تھی. اس سے پہلے شاید ہی وہ کبھی اس قدر پیاری لگی تھی. اور یہ کیا بات کہی تم نے. آخر کون سے عیب ہے تم میں. ہاں ہمت کیسے ہوئی تمہاری اپنی ذات کے متعلق ایسے فضول گوئی کرنے کی. نرمی سے بولتا وہ ساختہ ہی ہاتھ کھینچ کر فاصلہ مٹاتا غصے سے بولا تابش وہ اچانک افتاد پر لرز گئی تھی. تابش ہاں تم یہ بتاؤ کہ تم نے ایسی فضول قسم کی بکواس کی بھی کیسے. اس کی آنکھوں میں جنونیت واضح تھی. تم مجھ سے جھوٹ بولو. ہر بار مجھے دھوکے میں رکھ کر سارے کام کر لو اور میں تم سے ناراض بھی نہ ہوں. اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خود سے دور کرتے کفلی سے بولی تو مقابل نے گھور کر مسکراہٹ کی. اچھا جھوٹ کے علاوہ اور کیا جھوٹ بولا میں نے تم سے. شرارت سے آگے بڑھ کر اس کے گرد اظہار بناتا پائے بھی اٹھا کر بولا تو وہ چھیپتی ہوئی نگاہوں سے گھور کر رہ گئی. زیادہ ترانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ناراض ہوں تم سے اور جب تک میں نہیں مانوں گی جب تک میرا دل نہیں چاہے گا. اب تو میری اجازت کے بغیر کچھ کر کے دکھاؤ. بے ساختہ ہی پیچھے دھکیل کر کمر پہ ہاتھ رکھنی مصنوعی سے غصے سے بولی جس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی. وہ کہ مدام بلا بندے ناچیز کی مجال ہے جو آپ کی اجازت کے بغیر ہل کر پانی بھی پی سکے. وہ بھی 2 قدم پیچھے ہوتا بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بولا تھا. دورے نے آنکھیں چھوٹی کیے گھور کر دیکھتے ہوا میں سر جھٹکا. اچھا ایک بات تو سنتی جاؤ میری ہٹلر بیوی. اسے رخ پھیر کر جاتے تھے وہ ایک دم ہی بولا کیا. سینے پہ ہاتھ باندھے لٹ مار انداز میں سوالیہ لہجے میں پوچھا گیا تھا. خیر وہ کیا ہے نہ کہ تمہاری اور میری شادی کی خوشی میں میری دونوں شیطانوں نے باہر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا ہے تو میں انہیں منع نہیں کر سکا. دھیمی سی آواز میں کان کھجا کر کہتا لہجے میں انتہا کی مٹاس گھول کر مدعا بیان کیا گیا جس نے تیزی سے آنکھیں دکھائیں. کیوں بھائی
شادی میری ہوئی ہے تو فیصلہ بھی میں ہی کروں گی مسٹر تابش. اب منہ بند کر کے کمرہ نشین ہو جائے. میں اپنی بیٹیوں سے ملنے جا رہی ہوں. اور وہاں ہاں میں ناراض ہوں, یہ بات نہیں بھولے گا. کشمیر کی نگاہوں سے گھٹ کر انگیشتے شہادت اٹھا کر تنبیہ لہجے میں بولتی, وہ روح پھیر کر مسکراہٹ جب کرتی کمرے سے باہر نکل گئی, جبکہ وہ ناشتہ کرنے کے لیے پیچھے سے ہانک لگانا نہیں بھولا تھا. فائنلی تم میری ہو گئی. دوری کی جانب سے ملنے والے مثبت اسموں کو ہلکا پھلکا ہو کر بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا تھا, جس کے دل و دماغ پہ الگ ہی سرشاری سی قائم تھی. دوری اور بچیوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے چکر میں وہ آفس سے پورے ہفتے کے لیے آف پر تھا. کہاں ضروری کام وہ آن لائن ہی طے کر رہا تھا. اپنی سوچوں میں وہ مسلسل مسکراہا تھا کہ جب ہی موبائل کی بیپ کی آواز پر وہ چونک کے متوجہ ہوا, جب مینیجر کی آفس سے کال آ رہی تھی. ہیلو, ہاں تھکی بولو. وہ فوراً اٹھ کر بیٹھتا سنجیدگی سے بولا, ہاں مس دریشی بار آفس نہیں آیا کریں گی. میں نے تمہیں بتایا تو تھا. دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جس سن کر کے ماتھے پر بل بازے ہوئے تھے. میں نے طلب کو سمجھا دیا ہے کہ وہ نئے سیکرٹری کے لیے انٹرویو بھی لے گا, اور فائنلی بھی اسی نے کرنا ہے. ایک ہفتے میں میری موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. سیٹ کلیئر. ماتھے پہ گرے بال ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ کمرے سے منسلک اسٹڈی کی جانب بڑھا. اوکے بھائی, آج کی تمام میٹنگز کی ڈیٹیل مجھے میل کر دو. اپنی مخصوص نشست سنبھال تھا وہ موبائل آف کر کے میز پر رکھی فائل چیک کرنے لگا تھا, جو صبح ہی اس نے آفس میں منگائی تھی. درحقیقت وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ دریشہ بار بچیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار لے. بظاہر اس کی نظریں فائل پر ہی مرکوز تھی, جبکہ دماغ کئی سال پہلے اس رات رونما ہوئے واقعے میں الجھ کر رہ گیا تھا, جس رات وہ دونوں ننھی جان پہلی بار اس کی گود میں آئی تھی. تاوش نے جلدی سے سر جھٹک کر ماضی سے پیچھا چھڑایا تھا. وہ فی الحال کوئی بھی تعلقات یاد نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر اس سے آگے بھی مزید کچھ سوچا نہیں گیا تھا. ان دونوں کی ہی پہلی ملاقات پاکستان کے شمالی علاقہ ناران میں ہوئی تھی. وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, جبکہ وہ ایک ہائی کلاس رئیس باپ کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھا. اتفاق تھا کہ دونوں ہی اپنی اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ناران کاغان گھومنے آئے ہوئے تھے, اور دونوں کا اسٹے بھی ایک ہی ہوٹل میں تھا. وہ صبح صبح کے دلفریب منظر سے آنکھوں کو سیراب کرتی اپنی ہی دوست کی ہمراہی میں سینے پہ بازو لپیٹے ہنستی مسکراتی ہوئی چل رہی تھی, جبکہ کوئی تھا جو اس پر کافی دیر سے نظر گاڑ کر بیٹھا تھا. یار شائستہ, اس لڑکے کو دیکھ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے. ہم جیسے ہی ہوٹل سے نکلے تھے یہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا. رومیلا نے ایک خوش شکل نوجوان کو اپنے پیچھے دیکھ کہا, جو ان کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں تھا. وہ چونک کر ٹھہری. کون؟ وہ بے ساختہ ہی پلٹی تھی, جبکہ ویز نے گڑبڑا کر نظر چرائی تھی. شاید کی نظر سامنے گئی تو وہ نہ سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی, جو مزے سے نظارے دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا. بلو جینس اور شرٹ پر ہلکے رنگ کا سویٹر پہنے وہ گلے میں پڑے مفلر کو ہلانے جلانے لگا تھا. شاید اور رومیلا دونوں ہی بے ساختہ میں مسکراہٹ ضبط کی تھی. میرے خیال میں وہ شرح ہوٹل کا راستہ بھول گئے ہیں, جبھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تم ذرا منہ بند رکھو, ٹھیک ہے؟ اس نے کشمکش نگاہوں سے گھورا تو وہ قہقہ لگا کر اندر رستے چل پڑی تھی. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دوری نے پنک تھیم سے مبرے کمرے کے دروازے کے عین سامنے ٹھہر کر پوچھا, تو وہ جو دونوں ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھے چونک کر پڑی. ماما. منے دوڑ کے قریب آئی تھی. اس کے اندازے تخاطب پہ دورے کی آنکھ سے ایک آنسو ٹور کے گاڑوں پر پھسا تھا. ماما کی جان, یہاں جو میرے پاس. وہاں کے پہنچ کے مسکراتی آنکھوں سے پیار سے بولی, تو وہ جھٹ اس میں سما گئی. آپ کو ماما کے پاس نہیں آنا؟ رانیہ کو حسرت بھری نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر مسکرا کر بول رہی. رانیہ کے معصوم سے چہرے پہ ایک دم مسکراہٹ سے کھل گئی تھی. آپ ہماری نیو ماما ہیں. صبح کے واقعے کے بعد وہ اس سے چمٹتی تصدیقی انداز میں بولی. ہاں جی, میں آپ کی ماما ہوں. کوئی شک؟ وہ اس کے بال بگاڑ کے شرارت سے بولی, تو دونوں ہی مسکرا اٹھی تھی. آپ ہمارے ساتھ ڈال سے بھی کھیلیں گی نا؟ پانی آنکھوں میں جگنو کسی چمک کے اشتیاق سے بولی. کتنی حسرت تھی ان دونوں معصوموں کی نگاہوں میں. جوڑے کو بے ساختہ ہی پیارا ہے. بالکل, میں اور ہماری بیٹیاں جو چاہیں وہ کھیلیں گے. اب تو میں ہمیشہ کہیں آپ کے ساتھ ہی یہیں پر ہوں. وہ مسکرائی تھی. سچی؟ واہ ماما, میں رانیہ اور تو آپ خوب مزے کریں گے. وہ آنکھیں بڑی کیے پھر جوش سے بولی. ہاں جی بالکل, میں اور ہماری بیٹیاں خوب مزے کریں گے. وہ آگے بڑھ کر اس کے سیب جیسے گال چومتی محبت سے بولی. میں بھی ماما, میں بھی. وانیہ کو پیار کرتے دیکھ رانیہ بھی جلدی سے آگے آئی تھی, تو دریشہ کی پرانی یاد پر بے ساختہ ہی مسکراتی ہوئی اس کے گال پر جھکی تھی, جبکہ کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے تابش نے خوبصورت منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا, جو اب ان دونوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی مسکراتی ہوئی نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی. لاکھ چاہنے کے باوجود وہ خود کو یہاں آنے سے روک نہیں سکا تھا. دریشہ کو اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح دیکھ اسے اپنا فیصلہ بہت درست لگنے لگا تھا. سالوں پرانی خواہش تھی جو حقیقت کو روپ دھارے کھڑی تھی. مسکرا کے نفے میں سے لہراتا تھا وہ پلٹ گیا تھا. اس کی دونوں بیٹیاں اس کی زندگی خوش تھیں. اسے اور مزید کیا چاہیے تھا بھلا؟ السلام علیکم ماما. شام کا وقت ہے. وہ پھول کے پھاڑ کھڑا, جیبوں میں ہاتھ پھنسائے موبائل کو کان سے لگا اپنی ماں سے کال پر مصروف تھا. وعلیکم السلام. دوسری جانب سے روکھا سا جواب موصول ہوا تھا. آپ کل رات مجھے بغیر بتائے ہی چلی گئیں. پھول کے گہرے پانی پر نظر جمائے وہ سنجیدگی سے بولا. ہاں تو تمہیں کون سا ماں کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح بے مروت لہجے میں بولی. فرق پڑتا ہے. جبھی آپ کو کال کی وہ سرد لہجے میں یاد دلانے والے لہجے میں بولا. اچھا, کیوں؟ اپنی من پسند بیوی سے فرصت مل گئی تمہیں؟ وہ جھٹ بات ہی پلٹ گئی.
ماما پلیز وہاں کے میری ماں کی بات تو تمہیں ہمیشہ ہی ناگوار گزرتی ہے. خیر میں ذرا مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گی. وہ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی. ماں اس کے لفظ لبوں پہ ادھورے ہی رہ گئے تھے. وہ تعصب سے موبائل کی آف اسکرین کو دیکھتا ہی رہ گیا. ہاں بھائی ماں بیٹیوں میں صلح ہو گئی. کہتا بھی سڑا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں ان تینوں کی جلتے رنگ بکھرے ہوئے تھے. بابا یہاں آئے. آپ کو پتہ ہے نیو ماما نے ہمیں اتنی مزے مزے کی اسٹوری سنائی. رات پہ باپ کو دیکھ چہکی. رانیہ میرے بچہ نیو ماما نہیں صرف ماما. وہ اسے اٹھا کر گود میں بٹھاتا درستگی کروا کر بولا. تو رشی بار مسلسل مسکرا رہی تھی. پلو فائٹ کی وجہ سے ارد گرد میں روئی بکھری ہوئی تھی. اوکے بابا. وہ دائرے سے سر ہلا گئی. ہاں بھائی درے بیگم تم نے میری بازو مچھیوں کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا نا؟ وہ ساتھ بیٹھی درے شبار کو دیکھ شرارت سے بولا. اس نے گھور کر دیکھا. نو بابا آپ کو پتہ ہے ماما اور ہماری بہت دوستی ہو گئی ہے. بابو ماما بالکل بھی سنڈریلا کی ماما کی طرح نہیں. رانیہ چہک کر بولی. تابش نے ناسمجھی سے دیکھا تھا جبکہ درے شبار کا کہکا محض آفتہ تھا. رانیہ بیبی آپ نے کیا مجھے ڈائن سمجھ لیا تھا؟ وہ باز بیٹھی ونی کو گود میں لے شرارتی لہجے میں بولی. نو ماما. دونوں نے ذہن نفی میں سر ہلا کر انکار کیا کہ کہیں ماما ناراض ہی نہ ہو گئے. سچی؟ درے نے گال کھینچ کر پوچھا. مچی. تابش مسلسل مسکرا رہا تھا. ویسے میری دونوں بیٹیوں نے تمہارے بارے میں کچھ غلط بھی نہیں سوچا. انہیں کیا بتاؤں کہ بند کمرے میں ابھی ان کے پاپا پر کتنا ظلم ہوا ہے. پاس بیٹھی درے شبار کے کان میں ماں نے کیا سرگوشی کرتا وہ شرارت سے بولا. تابش وہ جھٹ سے پلٹی تھی تو ماں نے کسی آنکھ کا کونا دباتا مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا. اس کی بے باکی پہ دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں. بابا ہم آئس کریم کھانے چلیں؟ رانیہ جلدی سے گردن اٹھا کر باپ کو دیکھتی فرمائشی انداز میں بولی. نو آپ کا گلا خراب ہے. تابش نے گھور کر نفی کی. پلیز بابا. وہ جلدی سے کھڑے ہو کر گلے میں باہیں ڈالتی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی. تابش چلتے نا. میرا بھی آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے. وہ وانیہ کو بھی منتظر نگاہوں سے دیکھتا پا کر مسکرا کر سفارشی لہجے میں بولی تھی. یار بچیاں ہیں. ان دونوں کا گلا خراب ہو جاتا ہے. تابش اسے سمجھانے والے انداز میں بولا. تو ہم آئس کریم نہیں کھائیں گے مگر لانگ ڈرائیو پر تو جا سکتے ہیں نا. وہ جھٹ سے پروگرام بنا کر بولی. ٹھیک ہے بھائی. اب 3 گینگسٹر لیڈیز کے درمیان میں بیچارہ معصوم کیا کہوں. تابش چہرے پہ مظلومیت سے انتہائی معصوم لہجے میں بولا تھا. ہاں تابش آدمی معصوم اور وہ بھی آپ سب سے پہلے کہے گا اس کی بیوی کا تھا. جبکہ ماں کو ہنستے دیکھ وہ دونوں بھی منہ پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے ہنسنے لگی. ماں کے ساتھ مل کر بابا کا مذاق اڑا رہی ہو شیطان. تابش ان دونوں کو گدگدا کر گھور کر بولا تو دونوں ہی اونچی آواز میں کھلکھلائی تھیں. یار دیکھو میں بتا رہی ہوں یہ لڑکا مسلسل تمہاری وجہ سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے. وہ ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جبھی نظر سامنے بیٹھے لڑکوں کے گروہ پر پڑی جن میں ایک فیس بھی تھا. چھوڑو نا یار. تم کیوں بار بار وہیں دیکھ رہی ہو؟ اس نے گھور کر ڈپٹا. یار دیکھو تو صحیح کتنا ہینڈسم ہے. مجھے تو کسی بڑے گھر کا لگا ہے. رومیلا کپڑوں سے لے کر ہاتھ میں پڑی بنی گھڑی تک برانڈیڈ تک اشتیاق سے بولی. اف چپ کر جاؤ یار اور بار بار ان کی طرف نہیں دیکھو. وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم ان کے متعلق بات کریں. شائستہ نے تیز نظروں سے گھور کر گھر کا. اچھا نہیں دیکھتی. ویسے میں بتا رہی ہوں اگر وہ لائن دے تو پلیز یار ریجیکٹ نہیں کرنا. رومیلا کی آنکھوں میں مسلسل شرارت ناچ رہی تھی. سدھر جاؤ لڑکی. اس نے گھورا جبکہ سامنے میز پر موجود شخص کی بے چین نظریں اب واقعی اس نازک سی لڑکی پر تھیں. تابش عرصے بعد ایک بھرپور شام اپنی مکمل فیملی کے ساتھ گزارتا. رات دیر سے گھر واپس لوٹا تھا. رات کے ڈنر کے بعد وہ چاروں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے جبکہ رانیہ اور وانیہ کچھ دیر پہلے ہی باتیں کرتی کرتی سو گئی تھی. تابش عرصے بعد ایک بھرپور شام اپنی مکمل فیملی کے ساتھ گزارتا. رات دیر سے گھر لوٹا تھا. رات کو ڈنر کے بعد وہ چاروں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے جبکہ رانیہ اور وانیہ کچھ دیر پہلے ہی باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی. رات 12 بجے کے قریب گاڑی جھٹکے سے کار پوش میں آ کر ٹھہری تھی. درے میں پہلے وانیہ کو اس کے روم میں لٹا کر آتا ہوں جب تک تم یہیں گاڑی میں ٹھہرو. تابش سوتی ہوئی وانیہ کو گود میں اٹھا کر ہدایت دیتا اندرونی حصے کی جانب بڑھا تو وہ سر ہلا کر جبکہ وہ اس کی گود میں سر رکھے پکی نیند میں اتر چکی تھی. لاؤ اسے مجھے دو. احتیاط سے تاکہ اس کی نیند نہ خراب ہو جائے. وہ بھی ساتھ ہی گاڑی سے اتری. فکر مندی سے بولی. تو گھر چلایا. مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے نہیں ماما. ایک کندھے پر رانیہ کو جبکہ دوسرے ہاتھ سے درے کو اپنے حصار میں لیے مسکرا کر چہکتا مینشن میں داخل ہوا جبکہ وہ شرارت سے مسکراتی تابش کو گھورتی کندھے پہ سر رکھتی ہم قدم ہوتی. درے شبار نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلا کام ٹیسٹ چینج کرنے کا کیا تھا. اب وہ آرام دہ نائٹ سوٹ میں ملبوس سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی جبکہ دماغ مختلف سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا. رانیہ اور وانیہ کی صورت دو نرم فرشتوں کو دیکھ اسے آج دنیا کی سب سے قیمتی دولت محسوس تھی. بلا شبہ تابش نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی اندھیری ذات کو مکمل کر دیا تھا. کیا سوچ رہی ہو؟ وہ نہ جانے کب کمرے میں داخل ہوا تھا. درے شبار جو اپنی سوچوں کے محور میں گم تھی ایک دم چونک اٹھی تھی. جو سنگھار آئینے سے ڈیگ لگائے مسکرا کر اسی کو دیکھ رہا تھا. میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ مہربان ہو گیا مجھ پر. وہ سامنے کھڑے شہزادے جیسے شخص کو اپنا نصیب دیکھ مسرور سی مسکرائی. مجھ پر بھی. وہ قریب جھک کر ناک میں اسکرٹ تک جذب کے عالم میں بولا تھا. بچے سو گئے دونوں. چل لمحے یوں ہی گزر گئے تھے جب درے شبار نے آواز میں ماحول میں چھائی مانی خاموشی کو توڑا تھا. ہاں سو گئی ہیں اور اب تم بھی لیٹنے کی تیاری پکڑو. ہم صبح کی فلائٹ سے پاکستان ٹور پر نکل آئے. وہ کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم میں آ کر وارڈروب کی سلائڈنگ ڈور دھکیلتا اونچی آواز میں بولا.
ابھی صبح مگر میں تو سوچا تھا ہم کل ماما سے ملنے جائیں گے، آج میں بچیوں کی وجہ سے نہیں گئی۔ اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں آتے ہوئے ذرا پریشانی سے بولی، جو کپڑوں میں سردی ہے کھڑا تھا، ٹھہر کر پڑا۔ کون سی دنیا میں ہو تم لڑکی؟ تمہارے ماموں کا شام ہی تمہارے ماموں آ کر اپنے ساتھ کوئٹہ لے گئے۔ تابش کے اچانک انکشاف منہ کھولے حیرت سے گنگ رہ گئی۔ کیا؟ مگر کب؟ ماما نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ وہ قریب آتی منہ مسور کر بولی، ہاں کیونکہ ماما کی بیٹی کو تو ناراض کے صحیح فرصت نہیں۔ وہ ڈور واپس سلائڈ کر کے بند کرتا، ٹیک لگا کر وہ اس کی جانب موڑ تک کھڑا ہو گیا تھا۔ یعنی یہ پہلے سے ہی پلان تھا اور ماما نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ کفلی سے بولی، دیکھو تم پھر خفا ہو رہی ہو۔ تابش نے احساس کروایا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فوراً مکر گئی، تو کیسی بات ہے مسز؟ ذرا مجھے بھی بتائیں۔ وہ آنکھیں چلا کر آئیبرو اٹھا کر بولی، کیسی بھی بات نہیں ہے، جلدی سے چینج کر کے باہر آئے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ گھور کر سانس خارج کرتی ڈریسنگ روم سے باہر آ گئی، جبکہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈریسنگ روم سے کپڑے تبدیل کرتا باہر آیا تو وہ گلاس ونڈو کے سامنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ آنٹی سے بات نہیں ہو گئی؟ آرام دہ ٹراؤزر میں ملبوس وہ اس کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوا۔ نہیں، بیل جا رہی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا، کافی رات ہو گئی ہے، ماما تو اس وقت تک سو جاتی ہیں۔ وہ پلٹ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیتی سینے پہ سڑک کر بولی، صحیح کیا، صبح بات کریں گے۔ وہ بھی اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے محبت بھری لہجے میں بولا، جبکہ رات قطرہ قطرہ آپ کو دھڑلنے لگی تھی۔ تابش اسے اپنے حصار میں لے کر گیا، اس کی سنگت میں رات کی خوبصورتی کو شدت سے محسوس کرنے لگا تھا، جبکہ نظریں گلاس ونڈو کے پار نظر آتے پورے چاند پہ مرکوز تھیں۔ ایک نئی صبح، ایک نیا آغاز۔ دورے نے فجر کی نماز ادا کرتے ہی صبح صبح اپنی اور تابش کی پیکنگ کر لی تھی۔ اب اس کا رخ رانیہ وانیہ کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی ہولے سے مسکرائی، کیونکہ دونوں ہی بچیاں پرسکون نیند سو رہی تھیں۔ کل وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ وہ مسکرا کر دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی، جلدی جلدی تیز ہاتھوں سے پیکنگ کرتی۔ وہ تیاری مکمل کر چکی تھی۔ ایک ہی دن میں زندگی کس حد تک تبدیل ہو گئی تھی۔ کل تک وہ اکیلی تھی اور اس کے پاس ایک پوری فیملی تھی، جس میں اس کی 2 بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ رانیہ، گڑیا جلدی اٹھیں، جلدی، ابھی ریڈی ہونا ہے۔ ونڈو کے پردے سائڈ پر کرتی وہ اونچی آواز میں بولی، رانیہ وانیہ گیا؟ دونوں نے سورج کی تیز کرنوں پر مندی مندی آنکھیں ماں کی تھی، جو رات دیر سے سونے کے باعث سرخ پڑ رہی تھی۔ ماما مجھے نیند آ رہی ہے، وانیہ نے کمبل میں منہ چھپایا۔ میری جان، فلائٹ میں سو جانا، آپ پر ابھی جلدی سے اٹھے شاویز۔ وہ دونوں کو زبردستی بستر سے نکالتی جلدی سے بولی تھی، ماما میں آج اپنی پسند کا ڈریس پہنوں گی۔ واش روم میں موجود وانیہ دانت پرش کرتی اونچی آواز میں فرمائشی لہجے میں بولی، جو دل چاہے وہ پہن لینا میری جان، بس جلدی جلدی سے تیار ہو جائے، میں ذرا آپ کے بابا کو بھی دیکھ لوں۔ وہ جلد بھرے انداز میں بولتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وانیہ، ہم نے ماما کے لیے کوئی گفٹ ہی نہیں لیا۔ پنک نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ دونوں باربیز واش بیسن کے سامنے کھڑی دانت برش کرنے کے ساتھ اب باتیں بھی شروع کر چکی تھیں۔ وہ دونوں اپنے سارے کام خود ہی کر لیا کرتی تھیں، تابش نے انہیں کسی کا عادی نہیں بنایا تھا۔ ہاں، مگر ہم ماما کے لیے کیا گفٹ لیں گے؟ رانیہ بھی منہ میں پانی ڈال کر گرگرا کرتی کیوٹ سی آواز نکالتی پرسوچ انداز میں بولی، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، بابا سے ہیلپ لے لیتے ہیں، بیکاز وی نو بابا نوز ویری ویل اباؤٹ ماماز چوائس۔ وانیہ نے چمکتی آنکھوں سے رائے کا اظہار کیا، اوہ یس، بٹ ہم ماما کو سرپرائز دیں گے، اوکے؟ دونوں کی ڈسکشن ابھی جاری تھی، جبھی کمرے میں ان کی بیبی سیٹر کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی، چلو جلدی باہر چلو ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، پھر ماما اور بابا دونوں ہم سے خفا ہوں گے۔ وہ اپنی عمر کی بچیوں سے زیادہ سمجھدار تھی، دونوں ہی کی سوچا کا رخ اب اپنی ماں کے لیے سرپرائز گفٹ ارینج کرنے کا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ؟ امید ہے کہ نمبر 5 آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہیں بھولا کریں۔ جلد ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔